بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا اپنا ہم سب کا مشترکہ چینل دیکھ رہے ہیں۔ بریکنگ نیوز آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ پاکستان نے جوابی حملہ شروع کیا ہے ہندوستان کے اوپر۔ میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور یہ 28واں پارہ ہے سورہ الصف۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص اس آپریشن کا نام ہے جو پاکستان نے لانچ کیا ہے ہندوستان کے خلاف۔ اور میں آپ کو کچھ بریکنگ نیوز بھی اس ویڈیو کے ذریعے دینا چاہوں گا۔ ایک تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار، آہنی دیوار، اس آپریشن کا نام دیا ہے پاکستان نے۔ آپریشن سندور لانچ کیا تھا ہندوستان نے پاکستان کے خلاف، اور اب پاکستان نے باقاعدہ طور پر جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی کارروائیاں تھیں، اگر پاکستان نے 5 جنگی جہاز یا ان کے رافیل طیارے گرائے تو یہ پاکستان کی ایک دفاعی کارروائی تھی۔ پاکستان نے اب سے باقاعدہ جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی یہ ایک پرائمری جو ہے ادارہ ہے، یہ نیوکلیئر ویپن جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے، اور نیوکلیئر پاور پاکستان کے پاس جو ہے اور ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس بات کے اوپر غور و خوض کیا جائے گا اس اجلاس میں۔ انتہائی اہم اجلاس ہے، انتہائی اہم معاملہ اس لیے ہے کہ پاکستان بار بار عالمی برادری سے کہتا رہا کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کریں۔ ہندوستان سے بار بار کہتا رہا کہ آپ اس طرح کی مہم جوئی نہ کریں، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور اب یہ ایٹمی ہتھیار استعمال ہوں گے، ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے، اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اس پہ بریفنگ دی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف کو موجودہ ساری صورتحال کے حوالے سے، اور اب تک کی جو یہ اطلاعات ہیں کہ ایک تو پاکستان نے بڑا واضح انداز میں کہا تھا کہ پاکستان جب حملہ کرے گا جوابی تو پھر پاکستانی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہندوستان کے میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، دنیا دیکھے گی، اور دنیا کو اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر جوابی جو جنگ ہے اس کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے یہ ہے کہ اس آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر تقریباً 12 اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھمپور ایئر بیس ہے، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ ہے، برہموس سٹوریج سائٹ، بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ، اور اڑی میں سپلائی ڈپو سمیت جو ہے وہ 12 اہداف کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن بنیان المرصوص کا مطلب آہنی دیوار ہے۔ بنیان المرصوص کا نام سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہ فجر کے وقت دشمن کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا گیا، اور بھارت پر فتح 1 میزائل جو ہے یہ فائر کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے، یہ جو پاکستانی فوج کا ترجمان ادارہ ہے، اس کے مطابق فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلیٰ درستگی شامل ہے۔ پاکستان نے بھارتی حملوں کے جواب میں بھارتی فوج کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ پاکستان کی فتح میزائلوں کے حملوں کے بعد بھارت کی ادھمپور ایئر بیس جو ہے وہ تباہی کے مناظر پیش کرنے لگی ہے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس میں بہت ساری اطلاعات جو ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک میڈیا کے پاس نہیں پہنچی۔ بہت ساری جو معلومات ہیں وہ نہ انڈین میڈیا کے پاس ہے نہ پاکستانی میڈیا کے پاس ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کارروائی جیسے جیسے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کا اختتام کب ہوگا، کیونکہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل جو ہے یہ کارروائی جاری ہے۔ فجر کے وقت یہ آپریشن کیا گیا، اور پاکستان کے متعدد شہروں میں، جس میں پشاور بھی شامل ہیں، یہاں پہ فضاؤں میں ڈرونز دیکھے گئے۔ پشاور میں سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ کوئی 12 ڈرونز جو تھے یہ فضا میں دیکھے گئے، اور خصوصاً پشاور کینٹ، پشاور صدر اور جو حساس دیگر مقامات ہیں
جہاں پر فوجی تنصیبات بھی ہیں، جہاں پر پشاور کا باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ہے، جہاں پر پشاور ایئر بیس ہے، اور اسی ایریا کے اندر، اسی ریڈ زون کے اندر کور کمانڈر ہاؤس ہے، گورنر ہاؤس ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت ہے، بہت سارے حساس مقامات جو ہیں، اور سول سیکریٹریٹ ہے۔ اس کے اوپر یہ ڈرون جو تھے یہ پرواز کرتے رہے۔ ان میں سے 4 ڈرونز کو گرایا ہے۔ فجر کے وقت جب اذانیں ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد جب فجر کی نماز کی باجماعت ادائیگی ہو رہی تھی، اس دوران بھی جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھیں، نشانہ بنایا جا رہا تھا ڈرونز کو۔ اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اب پوری دنیا کی نظریں اس اجلاس کے اوپر ہوں گی جو وزیر اعظم شہباز شریف نے طلب کیا ہے۔ اس اجلاس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو ایک دفاعی سسٹم ہے، ایک تو جو فضائی دفاعی سسٹم ہے، اس حوالے سے پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان نے سائبر اٹیک بھی کیا ہے ہندوستان کے اوپر۔ 70% جو ان کے گریڈ سٹیشنز ہیں وہ تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اور اس سے قبل DGI SPR نے یہ بتایا تھا، اور پاکستان کی سیاسی حکومت نے بھی بتایا تھا، مختلف وزراء کے بیانات بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور وہ بار بار یہ بتاتے رہے کہ پاکستان نے ابھی کارروائی نہیں کی۔ اس سے پہلے ہندوستان کا میڈیا بتاتا رہا کہ جی فلاں جگہ پہ حملہ ہو گیا ہے، اور فلاں جگہ پہ حملہ ہو گیا ہے۔ ایک پوری رات تو ہندوستان کی میڈیا نے جھوٹ بول بول کر گزارا، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان پورا تباہ ہو گیا ہے، کراچی تباہ ہو گیا ہے، اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، پشاور تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن اگلی صبح پورا پاکستان سلامت تھا۔ آج بھی الحمدللہ پاکستان سلامت ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو ہے اب عالمی جو طاقتیں ہیں، اور خصوصاً وہ طاقتیں کہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہو، پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، اور پاکستان بار بار دنیا کو بتاتا رہا، ہندوستان کو بتاتا رہا کہ مت چھیڑو۔ اب پاکستان کو جس طریقے سے چھیڑا گیا، پاکستان کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا گیا، 22 اپریل کو پہلگام واقعہ ہوتا ہے، اور پھر 7 مئی کو پاکستان کے اوپر حملہ کیا، مساجد کے اوپر، مدارس کے اوپر، عام شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہندوستان نے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس دوران پاکستان نے اپنا دفاع کیا، 5 طیارے گرائے، متعدد ڈرونز گرائے، اور اس حوالے سے عالمی میڈیا اور عالمی جو دفاعی ماہرین ہیں ان سب کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں۔ پاکستان کا جو دفاعی سسٹم ہے، خصوصاً جو پاکستان ایئر فورس کا ایک نظام ہے، اس حوالے سے، اور پاکستان کے پاس جو صلاحیت ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں چین کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے۔ خصوصاً آج بھی اگر ہم دیکھیں، یہ جو پاکستان نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا ہے، اس میں چین کی ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے جس کا استعمال ہندوستان کر رہا ہے۔ جو ڈرون بھیجے تھے ہندوستان نے، اور بہت بڑی تعداد میں بھیجے تھے، وہ خودکش ڈرون مانے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ ڈرون طیارے ہیں کہ جو ہتھیار لے کے جاتے ہیں، میزائل لے کر جاتے ہیں۔ یہ خود جو ہے وہ ہے، خود میزائل ہے، خود ہٹ کرتا ہے، اور پاکستان نے ایسے ڈرونز کو ہٹ کیا۔ پاکستان نے جہاں جہاں پہ یہ گرے، جہاں جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ نقصان بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ جیسے راولپنڈی اسٹیڈیم کے باہر کی جو ایک ویڈیو ہے، اس میں پھر نقصان دیکھا جا سکتا ہے۔ پوری قوم کا مورال بلند ہے۔ جہاں جہاں سے مجھے اطلاعات آ رہی ہیں، جہاں جہاں سے ویڈیوز آ رہی ہیں، پاکستان کے شہری جب انہوں نے دیکھا، فجر کا جب آغاز ہوا، رات کا اختتام ہوا، تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ پوری قوم کی نظروں میں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب پشاور تک ڈرون پہنچ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے، اور اس ساری صورتحال کے نتیجے میں شاید مقصد یہ تھا ڈرون بھیج کر کہ پاکستان کا جو دفاعی سسٹم ہے اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ خصوصاً چیک کیا جائے۔ بہت چیک کیا، بہت صبر کا جو ہے مظاہرہ کیا، پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اب جس طریقے سے قوم چاہ رہی تھی، قوم کی امنگوں کے مطابق ایک دباؤ بھی تھا حکومت کے اوپر کہ بھارت کو جواب ملنا چاہیے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ان کے 5 طیارے یا رافیل طیارے آپ گرائیں۔ اطلاعات مختلف آ رہی ہیں،
اور جیسے جیسے ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ساری صورتحال جو ہے وہ میں وقتاً فوقتاً کوشش بھی کروں گا، اگر ویڈیو کی شکل میں تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے نہ لا سکوں تو پوسٹ کی شکل میں تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے میں سامنے لا سکوں۔ ایک ہنگامی اجلاس کے بارے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس جو ہے یہ طلب کیا گیا ہے، کیا اس میں فیصلے ہوتے ہیں یا اس میں یا فیصلے ہوں گے اور یا پھر یہ بتایا جائے گا کہ جی ہم پوری طرح ایکٹیو ہیں، ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہتھیار ہے کہ چاہے وہ بڑا ہتھیار ہے، ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ ہمارے پاس صورتحال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں، خصوصاً انڈین میڈیا باقاعدہ طور پر بتا رہا ہے کہ اس وقت وہ باقاعدہ تصدیق کر رہا ہے کہ مختلف ان کے جو ایئر بیسز ہیں، مختلف جو ان کے حساس جو تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ باقاعدہ طور پر پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی یہ بتایا ہے کہ آج بنیان مرصوص آپریشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس کا جواب ہندوستان کی طرف سے کیا آئے گا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی چیزیں ہیں اور صورتحال اس وقت انتہائی حساس ہے۔ اسلام آباد کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پیٹرول پمپس جو ہیں یہ اگلے چند گھنٹوں کے لیے 18 یا 24 گھنٹوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جنگ مسلط ہو چکی ہے، باقاعدہ طور پر جنگ چھڑ چکی ہے۔ زیادہ تر لڑائی جو ہے وہ فضا میں ہو رہی ہے۔ زمینی جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، لائن آف کنٹرول اور پاکستان کی جو مشرقی سرحد ہے ہندوستان کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں، ہمارے پاس سفارتی آپشن تھا، ہم نے استعمال کیا۔ اسحاق ڈار بار بار یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مختلف ممالک سے رابطہ کیا، اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس تک سے رابطہ کیا گیا اور اس میں ہم یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ایک آخری آپشن ہے جو انتہائی خطرناک آپشن ہے اور دنیا بھر کو اب یہ سوچنا ہے، عالمی برادری کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی سرگرم ہیں، اسی طرح ہندوستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی سرگرم ہیں۔ دونوں ملکوں سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن پاکستان نے اب آخری کارڈ جو ہے وہ بھی استعمال کرنے کے بارے میں غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں، جس میں نیوکلیئر ہتھیاروں کا استعمال کا جو آپشن ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ظاہر ایک انتہائی خطرناک آپشن ہے۔ میرے ساتھ رہیے، میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً آپ کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتا رہوں۔ بہت شکریہ۔